الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسون ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات وأني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ وہی ہے. کون ہے؟ وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. وہی ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. اللہ پاک نے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر مواد کے، بغیر مٹیریل کے، بغیر کسی فارمولے آلے کے اور بغیر نقشے کے، بغیر مستری کے، بغیر راج کے، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کے ڈر کے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ کتنے دنوں میں پیدا فرمایا ہے؟ 6 دن میں فرمایا ہے. اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی ذرہ برابر بھی کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، فرشتے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. زمین کو، آسمانوں کو، بلکہ ہر چیز کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے. اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا. کسی کی مرضی کو اللہ نے مد نظر نہیں رکھا کہ وہ ناراض ہو جائے گا تو ایسے کر لیتے ہیں، یہ راضی ہو جائے گا. سانو رکھنا پہنتا وہ ناراض نہ ہو جائے اسٹوڈنٹ بچہ ہیں، چلو ایسے کر لو، ایسے کر لو، سارے جڑے رہے. ہمیں کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ پاک بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. کوئی راضی ہوتا ہو، کوئی ناراض ہوتا ہو، اس کو کسی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ اس کی سب کو پرواہ ہے. اس کی سب کو پرواہ ہے. وہ عزتوں والا ہے، وہ عزتوں والا ہے، وہ غنی ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. زمین و آسمان میں سے اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اس کے جوڑ کا اس جیسا، اس فرگا نہیں. بس وہی وہ ہے، وہ اپنی مثالات ہے. پانی لے آؤ یا کوئی سکی بھی پانی بھی نہیں رکھ سکتا دن میں. اللہ پاک نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو کیا پیدا فرمایا؟ اللہ پاک نے آسمان کو پیدا فرما کے حکم دیا آسمان یہاں کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، یہاں میرا حکم ہے تجھ کو، میرا آرڈر ہے. کھڑے آ گئے نا. کتنا عرصہ بیت گیا، ہزاروں سال بیت گئے. دیکھو مولوی آرڈر سے نہیں ہے، کسی گدی نشین پیر فقیر بادشاہ کا آرڈر نہیں ہے. یہ کیا آرڈر ہے؟ اللہ کے آرڈر سچے، اللہ سچا، اللہ کے آرڈر بھی سچے. اللہ میں بھی طاقت ہے، اللہ کے آرڈر حکم کیا ہے؟ رکھتے ہیں. کھڑا ہو جا، اس کو کھڑا ہونا پر ٹھیک ہے یاد کھڑا کھڑا ہے کہ نا. امریکہ چلے جاؤ، برطانیہ، سعودی عرب، کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں سے آپ کو ٹکڑا گرا ہوا نظر آئے. ہمارے لینڈروں میں کیا ہوتے سوراخ ہو جاتے ہیں،
چھتے کو اٹھا تھلے جانے مر کے جتنے دب کے فلاں یہ ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ قائم ہوتا ہے نہیں. کہیں سے اس کا کوئی پوشیدہ ہو ٹکڑا بھی نہیں, کوئی سراغ بھی نہیں ہوا, کوئی تیڑ بھی نہیں ہوئی. اللہ پاک نے سورہ ملک میں فرمایا اے مخاطب اس کو دیکھ, بار بار دیکھ آسمان کو, اس میں نقص لب, کوئی کمی عیب لب. سمرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا, پہلے نہیں لب سکا دوبارہ دیکھ لے, غور کر کو نقص لب عیب لب, تیری نظر ذلیل و خوار ہو کے واپس آ جائے گی اللہ کے آسمان میں, تو کوئی ذرہ برابر نقص نہیں تلاش کرے. اللہ کی تخلیق ہے, تو ساری چیزاں بنائیاں ہو جائیں, اللہ پاک کی بنائی ہوئی اللہ کی تخلیق ہے یہ بھائیو. ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا, کھڑا ہے کہ نہ آسمان بھائی؟ اس میں شک ہے؟ جہاں بھی چلے جاؤ, جس ملک میں چلے جاؤ, یہ رنگت بھی نہیں بدلی, رنگت ہی بدلے گی ہو. یہ آپ سوٹ پہنتے اس کی رنگ بدل جاتا ہے, اس کا یہ رنگت ہے. کتنا عرصہ بیت گیا, زمین کو بنا کے پانی میں کھڑا کر دیا, زمین ٹھہرنا ہی ٹھیک ہے. اللہ پاک نے کہا تاؤن اور کرہا, زمین و آسمان خوشی سے آئے گا, خوشی سے, میرا آرڈر ماننا پڑے گا تم کو. بنا کے اللہ پاک نے فرمایا چاہے خوش ہو کے مانو نہ خوش ہو. قالتا اتینا طائعین, کا عرض کیا اللہ ہم نہ خوشی سے نہیں, خوش ہو کے تیرا حکم مانیں گے. دونوں زمین نے بھی آسمان خوشی سے مانیں گے. اللہ ناراض ہو کے کیا ماننا, تنگی سے کیا ماننا؟ قالتا, دونوں نے کہا اتینا طائعین, خوش ہو کر راضی ہو کر تیرا حکم ماننے گیا. تیرا حکم تو ماننا کدھر ہے, تیری تو حکم جس کو مانا جائے گا. زمین بھی جب سے اللہ پاک نے آسمان زمین کو بنایا ہے, آسمان بھی کس کا حکم مان رہا ہے؟ زمین کس کا حکم مان رہی ہے؟ آسمان ہی نہیں, زمین نہیں, کل اللہ قانتون, ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے. ایک صرف مشرک ہے اللہ سے مقابلہ کر کے, اللہ سے آڈا لا کے اللہ کی مخلوق کو اللہ بھی گدی میں بچھانے کی کوشش کرتا ہے کہ صرف یہ ہے بھائی مشرک. یہ اللہ سے مقابلہ کر کے, اللہ سے آڈا لا کے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی گدی میں بچھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ غدار ہے. ایک ہوتا ہے گناہ گار, ایک ہوتا ہے غدار. آپ کی حکومت جو ہے گناہ گار کو چھوڑ دیتی ہے, چور کو, شرابی کو, یہ وہ کی چھوڑ سزا دے کے. جو غدار ہوتا ہے, جو گورنمنٹ کا تختہ اڑتے اس کو نہیں چھوڑتی, یہ غدار ہے مشرک. اللہ پاک کا تختہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے, یہ اللہ پاک اختیار اللہ کی مخلوق کو دینے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا اللہ نے اس کو جنت کیا کرتی ہے. ہماری گورنمنٹ کی غیر برداشت نہیں کرتی غدار کو چھوڑے, اللہ تو غیرتوں والا ہے, اللہ ہی غیرتوں کو اور مقابلہ کرے. انا اغیر منکم واللہ اغیر من, اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے زیادہ غیرتمند میں ہوں, اور مجھ سے زیادہ غیرتمند کون ہے؟ غیرتوں والا شرک برداشت نہیں کرتا. ہمارے نبی نے صرف اتنے کہا تھا کہ مکے والوں تم در در کے مارے مارے پھرتے ہو, اولاد کے لیے کسی دکان پہ, رزق کے لیے کسی دکان پہ, بارش کے لیے وہاں, یعنی فلاں کام. آؤ میں تم کو اللہ کا محبوب ہے کہ ایسا جنرل سٹور بتاتا ہوں جہاں سے ہر شے ایک ہی مرتبہ مل جاتی ہے. دنیا کے درباروں پہ لوگ جاتے ہیں کہ نا, پیسے لے کے جاتے ہیں, یہ باپا کے جانے نے, کچھ پیر نو دینے, کوئی گلے چانے, کوئی بکرے چھترے دے کے, سوٹ فروٹ, پیسوں کی ضرورت ہے. لیکن جو اللہ کے در پہ آتا ہے اس کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. خالی ہاتھ آئے, خالی دامن آئے, اور وقت کا کوئی تعین نہیں ہے, جب مرضی آ جائے, صبح کو آ جائے, شام کو آ جائے, رات کو آ جائے, دن کو کلن پہ آ جائے, جلد میں آ جائے, خوشی میں غمی میں, جب چاہے آ جائے. جب بھی بندہ اللہ کو پکارے گا, جہاں بھی پکارے گا, اللہ وہی اپنی رحمت کے دربار لگا دے گا. اگر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو جہاں بھی ہے
بیٹھے بیٹھے لیتے لیتے دل میں شرمندہ ہو کے زبان سے بھی کچھ نہ کہے، دل میں شرمندہ ہو کے دل سے ہی توبہ استغفار کرنا بندے کا کام ہے، اور بندے کے گناہوں پہ رحمت کے قلم پھیر کے جنت کے دروازے کھول دینے کس کا کام ہے؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ پہلے اللہ پاک نے پانی کو پیدا فرمایا، پھر اپنے عرش کو پیدا فرمایا، جس میں آتا ہے پھر اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا، پھر لوح محفوظ کو پیدا، پھر باقی مخلوق کو پیدا فرمایا تھا۔ عرش کا معنی ہوتا ہے تخت، تخت تخت ہمارے بھی ہیں، بلکہ بلقیس کا بھی تخت تھا، ہمارے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے عرش کا بھی ذکر ہے قرآن میں، تخت کا، کرسی کا بھی ذکر ہے، اللہ پاک کے ہاتھ کا بھی ذکر ہے قرآن میں، چہرے کا بھی ذکر ہے، پنڈلی کا بھی ذکر ہے۔ لیکن اللہ پاک کا جو عرش ہے نا وہ ہمارے عرش کی طرح نہیں ہے۔ اللہ پاک کا عرش اللہ کی شان کے مطابق ہے، اس کی کوئی مثل مثال نہیں۔ اللہ پاک کا عرش ہے، یہ کہ وکان عرش، پہلے اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پہ۔ اللہ پاک کا عرش ہے لیکن ہمارے عرشوں کی طرح نہیں ہے، اللہ پاک کی شان کے لائق ہے جو وہ اللہ پاک کا عرش ہے۔ اللہ پاک کی کرسی بھی ہے لیکن اللہ پاک کی کرسی ہماری کرسیوں کی طرح نہیں ہے، اللہ پاک کی کرسی اللہ پاک کی شان کے جو لائق ہے وہ کرسی ہے۔ اس طرح اللہ پاک کا ہاتھ بھی ہے، قرآن میں ذکر ہے، چہرے کا ذکر، پنڈلی کا ذکر، اللہ پاک کا چہرہ، اللہ پاک کی پنڈلی اور ہاتھ اللہ پاک کی شان کے مطابق ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ اور اللہ پاک کا عرش بھی مخلوق ہے، اللہ پاک اللہ پاک کا کوئی حصہ نہیں ہے جسم کا، وجود کا عرش ہی کیا ہے؟ اللہ پاک کی عرش بھی مخلوق اور مخلوق ہے۔ اللہ پاک کی عرش بھی اللہ پاک کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے عرش کو پیدا فرمایا بنایا ہے۔ اللہ پاک کا عرش کہاں تھا؟ پانی میں تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زمین و آسمان کو اللہ پاک نے بنایا، اس لیے بنایا جو اس زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان میں غور کر کے اللہ کا پہچان کرو، اللہ کا عرفان ہو تم کو۔ اس لیے اللہ پاک زمین و آسمان کو بنایا کہ اس میں جو اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کتنی نشانی ہے، کتنی دلیلیں ہیں، ہر چیز میں پتہ چلتا ہے اللہ کون ہے۔ چاند، سورج، ستارے، نجم و حجر، بارو بار کیڑے مکوڑے، کتنی اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہیں، دلیلیں، ان میں غور کر کے کس کو پہچانو؟ اللہ۔ جب اللہ کو پہچان لو گے، پہچان ہو جائے، پھر اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ، پھر اللہ تم کو آزمائے گا، امتحان لے گا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل یہ نہیں کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے، نفل زیادہ کون پڑھتا ہے، نفل روزے کون زیادہ، نہیں، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل بھائی جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جس عمل کو اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے اور نبی کی سنت کے مطابق کیا جائے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ اچھا عمل ہے۔ اس سے اچھا جس وہ عمل اللہ کے رضا کے لیے نہیں ہے، اللہ کی سنت کے مطابق کتنا ہی اچھا عمل ہے وہ اللہ کے یہاں اچھا، ہمارے یہاں جتنا مرضی اچھا ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں ہوگا، نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، ہمارے کتنے ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ عمل، لیکن اللہ کے پاک کے ہاں وہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا وہی ہے عمل کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی پڑے گی اور نبی کی سنت کے پھر قبول ہوگی۔ اللہ کے دربار میں زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو بھی قربانی ہے، جہاد ہے، جو بھی ہے، قرآن ہے، جو بھی نیک عمل ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا پڑے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے اس پہ اللہ کی نبی کی سنت کی کیا ہوگی؟ غور ہوگی، وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا اور اس کو نبی کی سنت وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ وَلَا إِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، محبوب اگر آپ ان مشرکوں کافروں کہیں کہ تم کو زندہ کیا جائے گا دوبارہ بعد موت کے، کافروں مشرکوں تم کو موت کے بعد کیا کیا جائے گا؟ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جن کو کفر نہیں ہے مگر یہ جادو ہے۔ وہ جادو جس طرح جادو کو ویلیو حیثیت جھوٹ ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی جھوٹ ہے۔ اصل سے کہاں تک یہ بات کرتے ہیں مشرک کہ دوبارہ زندہ ہونا، جس طرح جادو کی کوئی ویلیو حیثیت جھوٹ ہے، اسی طرح یہ دوبارہ زندہ ہونا بھی جھوٹ ہے۔ اس کی کوئی ویلیو حیثیت نہیں جو کہتے ہیں کہ زندہ دوبارہ کیے، کوئی اچھی بات نہیں، سچی بات جھوٹ ہے، جادو جادو سمجھیے۔ یہاں تک بے ایمان یہ پہنچے ہوئے تھے
جس طرح یہ کافر مشرک اللہ پاک کی توحید کا انکار کرتے تھے، اللہ قرآن کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی کی نبوت، اس طرح بے ایمان یہ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے۔ قیامت جو ہے کوئی قائم نہیں ہوگی، جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مٹی بن جائیں گے، پھر تو زندہ کیسے کیا جائے گا، دوبارہ زندہ نہیں ہونا، یہ کہتے تھے۔ ہم نے آپ نے کسی باپ دادے والے زندہ ہوتے دیکھا نہیں۔ یہ ٹھیک ہے ایک مردے کو پوری دنیا بھی مل کے زندہ کرے، زندہ اللہ نے زندہ کرنا ہے۔ یہ تو مردوں کو کسی نبی ولی پیر فقیر نے زندہ نہیں کرنا، جن کے عمل کس نے زندہ کرنا ہے؟ اللہ کو مشکل ہی نہیں ہوتا، ہر شے پہ قادر ہے، اللہ نے زندہ کرنا ہے، مشکل بڑی ہے، کوئی نہیں زندہ کر سکتا مردے کو، سارے زور لگا لیں، اللہ یہ کوئی، یہ تو اللہ نے زندہ کرنا ہے۔ اور اللہ پاک نے اس دنیا میں ہی کئی مردے زندہ کر کے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا، کئی مردے اللہ نے زندہ کیے۔ اور پہلے بارے میں پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی تھے بنی اسرائیل دور پہاڑ کے، دور پہ انہوں نے کہا جی اسی جی اللہ کو سامنے دیکھنا، پھر ہی مان لیا، سامنے دیکھیے اللہ سامنے ہوئے ساتھے، پھر دیکھیے اللہ ہے، پھر موسیٰ ہی مان لے، اس طرح ہم نہیں مان لیں گے۔ اللہ پاک نے چڑھیا غصہ، جی بجلی گری پھر اوپر سے بجلی سارے مارتے ہیں، سب مار دیے اللہ پاک۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک کہ بنی اسرائیل تو وہمی سے بندے ہیں، انہوں نے میرا یقین ہی نہیں کرنا، بجلی سے مرے ہیں۔ اللہ نے غصے سے مارے، یہ پتہ نہیں کہاں موسیٰ نے مروا دیا، اللہ پاک نے زندہ کر، دعا مانگی اللہ نے پھر زندہ کر دی، مارنے کے بعد پھر کیا کر دیے، سارے کر زندہ کر دی۔ پھر پہلے بارے میں آپ نے پڑھا ہے وہ جو بنی اسرائیل کا ایک مقتول تھا، اس کا قاتل نہیں ملتا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا گائے کو ذبح کرو، تو گائے کے گوشت کے ٹکڑے اس کے ساتھ لگاؤ، یہ میری قدرت سے زندہ ہو کے بتلائے گا میرا قاتل۔ انہوں نے ایسے کیا، گائے کو، بڑا لمبا واقعہ پڑھا آپ نے، تو گائے کو ذبح کیا، گائے کے وجود ہے کہ ٹکڑا گوشت اس کے ساتھ زندہ ہو گیا، اعلان کر دیا اس کو، انہوں نے بتلایا کہ میرا قاتل جو ہے فلاں ہے، پھر مر گیا، یہ بھی اللہ نے زندہ فرمایا۔ پھر آپ نے دوسرے بارے میں پڑھا ہے وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے موت کے ڈر سے، وہ وہاں دعا پڑ گئی تھی تعاون کی برد وغیرہ یا جہاد وغیرہ سے، موت کے ڈر کے وہ نکلے کہ یہاں مر جائیں گے، چلو نکل یہاں سے، وہ دو پہاڑوں کے درمیان آ کے نا انہوں نے قیام کر رہنے لگے، یہاں آب و ہوا اچھی ہوا آ رہی ہے جی، یہاں موت نہیں ہے، اللہ نے وہیں مار دیے، سارے وہیں مار دیے جی۔ کافی عرصے کے بعد ایک نبی وہاں سے گزرے، ہڈیاں وغیرہ پڑی تھی وہاں، تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو زندہ کر دیا۔ پھر آپ نے یہ تیسرے بارے میں پڑھا عزیر علیہ السلام، اللہ کے نبی کا قصہ کہ 100 سال مارنے کے بعد اللہ پاک نے پھر کر کے کیا کر دیا، اللہ پاک یہاں بھی کر سکتا ہے، کر کے دکھائے ہیں، تو مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ پاک ایک وقت رکھا ہے، اس وقت ہو گیا سارے مردوں میں کیا اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں، ابھی سب کو زندہ کر دیں، قیامت اب بھی آ جائے، ایک قیامت کا ٹائم ہے، اس وقت قیامت آئے گی، ہماری موت ایک ٹائم ہے، پہلے بھی اللہ چاہے آ سکتی ہے، لیکن اس ٹائم آ جائے گا اس میں موت آئے گی، اللہ پاک نے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بھائیو نبیوں کے لیے مشکلیں، ولیوں کے لیے مشکلیں، جی ہمارے سب کے لیے مشکلیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ مشکلوں سے کیا ہے، اللہ مشکل کشا ہے۔ نبیوں میں کتنی مشکلیں پڑھا نہیں قرآن کے اندر، بار بار آئی ہے، نبی مشکلوں میں جب پھنسے تو پھر خود نہیں مشکلوں سے نکلے، نبیوں کو مشکلوں سے کس نے کٹا ہے، موسیٰ صاحب پھنسے گے نا، کیا بھی نکل گئے تھے بچے کے پیٹ سے، بولو یارو کس نے نکالا ہے، اللہ کو پکارا ہے، تسبیح کی ہے، پھر اللہ نے بھی کرنا سی، اللہ پاک نے میں نے تسبیح کی تھی نور نے میری، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت اتنا کر دیتے یا ورنہ دن قیامت ہی کرنا سی میرے اللہ۔ میرے بھائیو اللہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ذات ہے، ایک سیکنڈ سے پہلے زمین و آسمان کو تباہ کر دے اللہ بھی دیکھتا ہے، ایک سیکنڈ سے پہلے زمین و آسمان کو پوری مخلوق کو اللہ بنا دے۔ ان القوت للہ جمیعہ، ساری قوتیں کس کے پاس ہیں، ان العزت للہ جمیعہ، سب عزتیں کس کے پاس ہیں، بل للہ الامر جمیعہ، 14 طبقوں کی کائنات میں سب آرڈر کس کے چلتے ہیں، کل للہ الشفاعت جمیعہ، سب شفاعت و اختیار کس کے پاس ہے، سارے اللہ پاک کے آرڈر چل رہے ہیں، کسی کا کوئی آرڈر نہیں چلتا، سب ان الحکم الا للہ والامر یومئذ، اب بھی اللہ کا حکم، دن قیامت کے کس کا آرڈر چلے گا، اللہ پاک اگر چاہے تو کسی کو فوری پکڑ لیں، اگر اللہ چاہے کسی کو نہیں لے کے پکڑ، اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے پکڑ لیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ،
البتہ فرماتے ہیں اگر ہم کسی حکمت کے تحت ان مکے والوں کے عذاب کو کچھ وقت کے لیے کیا کر دیں، ہم مؤخر کر دیں، ایک وقت مقررہ کے لیے کیا کر دیں، مؤخر کر دیں، لیٹ کر دیں ذرا کسی حکمت کے تحت، تو لَيَقُولُنَّ مَا يَعْبِثُ، یہ ضرور کہیں گے عذاب کیوں نہیں آیا، عذاب کو کس نے روکا ہے، عذاب آنا چاہیے تھا۔ اتنے بے ایمان سے، نرد سے، منہ سے عذاب مانگتے تھے۔ اگر ہم کسی حکمت کے تحت مکے والوں کا عذاب کیا کرتے ہیں، مؤخر کر دیں، پیچھے لے جائیں، تو یہ پھر کیا کہیں گے کہ ما یعبث، عذاب کیوں نہیں آیا، کس نے روکا ہے، کیا وجہ ہے، عذاب کو آنا چاہیے تھا۔ الا یوم یاتیہم اللہ، خبردار جب ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا، ان مشرکوں پہ، مکے والوں پہ، لیس مصروفا عنہم، اس عذاب کو ان سے کوئی نہیں ہٹا سکے گا۔ تو کہتے تھے کیوں نہیں آیا، جب آئے گا نا ان پہ عذاب اللہ کا تو پھر اس عذاب کو کوئی نہیں ہٹا سکے گا، کوئی دور نہیں کر۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، دور ہو گیا جی۔ ہود علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آئے گا، کسی نے ہٹا لیا؟ لوط علیہ السلام کی قوم پہ، شعیب علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کے عذاب آئے تو کوئی دور نہیں کر سکتا ان لوگ۔ اسی طرح میرے باپ جب ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا، آپ یہ کہتے ہیں جی آیا کیوں نہیں، جب آئے گا نا تو پھر اس کو ہٹا کوئی نہیں سکے گا، اس کو دور کوئی نہیں کر سکے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ اس عذاب کا یہ مذاق کرتے ہیں، جب وہ عذاب آئے گا عذاب ان کو گھیرے پالے گا، ہاں گھیرے پالے گا، یہ بچ نہیں سکیں گے، بے ایمان نکل نہیں سکیں گے، اللہ آپ کو مذاق کر رہے ہیں۔ ہاں جب آیا نا آئے گا، لیکن اس کو دور نہیں کر سکے، گھیرے پالے گا ان کو، اس سے نکل نہیں سکے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، انسان بلغت جو ہے ان سے ہے، انس کہتے ہیں محبت کو، انسان ایک دوسرے محبت پیار کرتے ہیں، اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں لفظ انسان یہ نسیان سے ہے، نسیان کا مانا ہے بھولنا، تو آدم علیہ السلام پہلے انسان بھول گئے تھے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، انسان کہا جاتا ہے۔ بارے کہ اگر ہم کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت عطا کریں، رحمت عطا کریں، اس کے بعد ثم نزعنا، پھر اس رحمت کو اس سے کیا کر لیں، ہم کھولیں، چھین لیں اس کو، لے لیں اس کو، اس رحمت کو۔ کیا تھا پہلے کچھ حال تھا، پھر کیا کر دیا، بدحال وقت بدحال ہو گیا، اولاد تھی اولاد چلی گئی، امیر تھا غریب کر دیا، صحت مند تھا بیمار کر دیا۔ وہ رحمت ہم نے اگر کسی انسان کو عطا کر دی، دے دی، پھر ہم نے اس رحمت سے کیا، اس رحمت کیا کر لی، اس سے لے لی، واپس لے لی، تو پھر کیا انسان کے انہ لیئوس کفور، بس انسان کہتے کیا ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلی رحمت تو گئی، جو آئندہ آنے والی ہوگی اس سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، بعض جی ان سے کھانا خراب ہو گیا، بیڑا گرک ہو گیا، بس اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے جی۔ انسان کو اللہ کی رحمت سے، جو پہلے اللہ رحمت دے وہ بعد نہیں دے سکتا، تو آگے بھی دے سکتا ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا۔ کتنا ہی آدمی گناہ گار ہو، کتنے کچھ، پھر بھی اللہ کی رحمت سے آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو غفور کیا وہ کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، جو اللہ پاک اس کو نعمت عطا فرمائی ان کا شکر نہیں ادا کرتا، ناشکری کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، البتہ اگر چکھاتے ہم اس کو، انسان کو اپنی نعمتیں تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی، تکلیف آ گئی، بدحال تھا، کیا کر دیا ہے، خوشحال کر دیا، بیمار تھا صحت دے دی، اولاد نے اولاد دے دی، غریب تھا امیر کر دیا، تو پھر کیا کہتا ہے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ مجھ سے اب تکلیف چلی گئی ہے، اب نہیں تکلیف آئے گی، اب موجیں ہی موجاں، ہاں اب تکلیف نہیں آئے گی، چلی گئی یہ تکلیف، یہ کہتا ہے وہ، یہ کہتے جا کہ انہ لفریح فخور، خوش ہوتا پھرتا ہے، اب میں بس جو چاہوں کر، میرے ہی نمبر ہے، بس میں جو چاہوں کروں، فخر کرتا پھرتا ہے، میں دکان چلاتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں کارخانہ چلاتا، فیکٹری چلاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، فخر کرتا پھرتا ہے۔ اللہ پاک فرما دیا تو کچھ بھی نہیں کرتا، تو کچھ بھی نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے بھائیو کون کرتا ہے، کون کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ ہاں انسان ذرا غور کرے نا، میں کیا ہوں، تو سمجھ آ جاتا ہے کہ میں یہ ہوں۔ انسان کہاں سے نکلا، گند میں سے نکلا، گند نکلا، گندگی جگہ، گندی جگہ پیدا ہوا، یہ روٹی پانی انسان کے اندر نہ جائے مرتا ہے، اگر نہ نکلے پھر بھی مرتا ہے، یہ کہتا ہے میں کھنے کھاؤں، میں رانی کھاؤں،
جی میں یہ وہ میں چودھری میرا بابا بول جاتا خاندان ہی چودھری راہ چلے آ رہا ساڈا مقابلہ کر سکتا ہے. روٹی پانی اندر نہ جائے پھر کیا ہوتا ہے مرتا ہے. چلا گیا اندر وہ باہر نہ نکلے پھر بھی کیا کرتا ہے مرتا ہے. یہ تو کرنے جو کر یہ کیا کوئی ویلو نہیں ہے. میرے بھائیوں ساری عزتیں کس کے لیے ساری طاقتیں کس کے پاس ساری قوتیں کس کے پاس سب امر آرڈر کس کے چلتے ہیں اللہ کے چلتے ہیں. بھائی عقیدہ بنا انسان کچھ نہیں ہے جو بھی ہے کون ہے وہی اللہ ہے وہ اسی کا کرم ہے. کوئی شے نہیں انسان میں یہ کر دوں گا وہ کچھ نہیں یہ کر سکتا. جو بھی کرتا ہے بھائیوں کو اور کرتا ہے. ہاں فیل ہو جاتا ہے انسان. آدمی بیمار ہو گیا اسپتالوں میں لے گیا جواب ہے جی لاہور لے گیا وہی گل نہیں بنی. کوئی دم دم کرو وہی گل نہیں بنی. پیر صاحب نے طویل دے لیا 1000 روپے کا وہی وہ کر لے پوچھنا ہے لو ابھی کی حال ہے صاحب دا کہ جی بس اللہ ہی ہے. ہونا اب کیا ہے اللہ ہی ہے. اللہ میں اب کیا کر ہر طرف سے مایوسی اللہ کی طرف سے کوئی مایوسی نہیں. اللہ اب بھی اس کو شفا دے سکتا ہے. پہلے ہی آ جاتا ہے دربار سے دور جانے کو لوگ اللہ کو مانگنا پہلے اللہ سے مانگ لیں. مصیبت آئی نہ پریشانی آئی نہ اللہ حفاظت نے فرمائی تیری. اچھا بھائی الا الذین صبروا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا بدحالی میں کیا کیا صبر کیا وعملوا الصالحات اور خوشی میں کیا کیا شکر کیا اچھے عمل کیے. بدحالی میں کیا کیا صبر خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کیا فَأُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کریم. یہی ہے کہ ان کے لیے کیا ہے مغفرت ہے. ان کے لیے جنہوں نے بدحالی میں کیا کیا صبر خوشحالی میں کیا کیا شکر کیا ان کے لیے کیا ہے مغفرت ہے بخشش ہے. ان کے گناہوں پہ رحمت کے قلم پھیر دیے جائیں گے. دوسری بات وہ اجر کبیر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وہ کیا ہے جنت. اللہ ان کو دن کیا مانگے بہت بڑی جنت عطا فرمائے گا. اذا رأیت ثم رأیت نعیما مخاطب جب تو دیکھے گا جنت میں جدھر بھی دیکھے گا اللہ کی نعمتیں دیکھے گا ادھر جدھر بھی دیکھے گا وہ ملکن کبیرہ بہت بڑا ملک دیکھے گا. جنت کے ہر آدمی بادشاہ ہوگا. یہ بادشاہ کا کاریاں نے دعا شریف دستاریہ بادشاہ کا کر دے لوگ پتلے بنا کے سڑک ڈنڈے مارن دے ٹھا ٹھا کیا بادشاہ کیا تم کو منع کرو تو ان سے وہ دوسرے جو ارن والے کے پاس وہ اچھے ہیں ان کے خلاف کوئی نہیں کاروائی کر سکتا. سرے عام نہ کشیدہ کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ گھومتا کرتے تھے کہ سمجھ ڈنڈے نے کھا کر کھائے نہ ہے فلاں ہے تیرے ہیں انہوں نے ایسی جنگیا میرے بھائی کیا جنت کے اندر ہر آدمی جنتی بادشاہ ہو. یہ کیا بادشاہ تھے یہ کروڑوں بادشاہ تھے اس بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عزت والی بادشاہ تھے وہ اللہ کے مہمان یار اللہ کے پرونے. یہ بادشاہ چوٹین کا وہ پرونا بن جائے جی تو اس کے پاور زمین پہ لگ گئی. بادشاہ کی روٹی کا دعوت کھا گئے ہیں جی ہوتے جس کو اللہ دعوت کھلائے گا جس کی اللہ میزبانی کرے گا تو اللہ کا پرونا اللہ کا کتنی پہ اس کی. ہاں تم قرآن کو نہ چھوڑنا انشاءاللہ اللہ تم کو اپنا مہمان بنا دے گا جنت میں. قرآن کو نہ چھوڑنا قرآن کا دامن نہ چھوڑنا اس کے ساتھ وابستہ رہنا جڑے رہو. اقبال کہتا ہے نا وابستہ رہے شجر سے امیدیں باہر جانور کو کہتا پرندے کو خزاں آگے نہ سکتے چھوڑنا نا پھر بھی ساتھ کتنے پتے آئیں گے باہر آئے گی خزاں کی چھٹ کے ٹوٹ کے ایک آ رہی ہے پھر جڑنا وابستہ رہو درخت کے ساتھ باہر آئے گی. یہ قرآن تو بھائیو یہاں تو خزاں ہے ہی نہیں یہاں تو بہاریں بہاریں ہیں رونقی رونقیں ہیں. یہ تو رحمتی رحمتیں اللہ کی کرم ہے اللہ کے فضل ہے میرے بھائیو. اس سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سب کتابیں پیچھے ہیں قرآن سب کے آگے ہے. پہلے آپ نے سنایا تھا آپ کو کہ نبی بھی قرآن کے پیچھے ولی بھی قرآن کے پیچھے صحابی تابعی تبع امام مولوی سب کتابیں سب حدیثیں فقہ کس کے پیچھے قرآن سب سے آگے میرے بھائی. قرآن سب کا امام ہے قرآن سب کا پیشوا ہے. تو اللہ نے اس کے ساتھ آپ کو اور آپ کو کیا کہہ دیا کوئی اس سے ایسی کتاب ہے کوئی چیز ہے آپ کی نظر میں یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے لا ریب بے عیب کتاب ہے. یہ منزل من السماء ہے اللہ کا کلام ہے. جبریل لے کے آیا ہمارے نبی بھی آیا اور ہمارے لیے آیا ہے. اس کو کس لیے پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے عمل کرنا ہے.
انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، آپ بھی بہتر کر دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا عرش اس کا پانی پہ، لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ آزمائے اللہ تم کو، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون تم میں سے کیا کرتا ہے سب سے اچھا عمل، زیادہ اچھا عمل، اس لیے اللہ پاک نے پیدا فرمایا تم کو۔ والا ان کلتا، دن قیامت کے نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیوں کو تولا جائے گا بھائیو، وزن کیا جائے گا، ان میں اخلاص کا وزن دیکھا جائے گا کہ اللہ کا اخلاص، اللہ کی محبت پیار ان میں کس میں ہے۔ والا ان کلتا، اللہ بتا اور کہے آپ انکم بے شک تم کافر و مشرک مبعوثون، دوبارہ زندگی کیے جائے گا بعد موت کے، لیقولن البتہ وہ کہیں گے رکا وجن کو، وہ لوگ جنہوں کفر کے، ان ھذا الا سحر مبین، یہی ہے یہ بات مگر کیا یہ تو جادو ہے، جس طرح جادو کو ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں دوبارہ یہ بات بھی ایسے ہی ہے، جھوٹ ہے جادو کی طرح، کوئی ویلیو اس بات کی حیثیت نہیں ہے۔ والا ان اخرنا، البتہ اگر مؤخر کرے ہم ان سے عذاب کو ایک وقت مقررہ تک، لا یقولن ما، البتہ ضرور کہیں گے کس چیز نے روک لیا عذاب کیوں نہیں آیا، الا خبردار، یوم یا جس دن آئے گا ان مشرکوں کے پاس عذاب اللہ کا، لیس مصروف عنہم، اس عذاب کو ان سے کوئی ہٹا نہیں سکے گا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس مذاق کا عذاب کے مذاق کر رہے ہیں نا، وہ مذاق ان کو کیا کر لے گا، کیڑے پالے گا، کیڑے، اتوں تھلوں اگوں پیچھوں دائیں سب کیڑے پالے گا، ان کو نہیں بچ سکیں گے، یہ نہیں نکل سکیں گے اللہ کے عذاب سے۔ والا ان ذکر الانسان، البتہ کر سکھایا ہم انسان کو منا اپنی طرف سے، ثم نزعنا، پھر اس رحم کو ہم کھینچ لے واپس لے لے، انہ لیئوس کفور، بے شک انسان کیا ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اگر وہ تنگی آ بھی جائے پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جو پہلے رحمت دے وہ بعد میں رحمت دے سکتا، بعد میں دے ناشکری کرتا ہے۔ والا ہی نظر نہ ہو، البتہ اگر سکھائے ہم انسان کو نعما نعمتیں، بعد اثر رامسد، بعد تکلیف ہے جو اس کو پہنچی ہے، لیقول ضرور کہے گا ذهب السیئات عنی، مجھ سے تکلیف کیا گئی ہے چلی گئی ہے، بس چلی گئی ہے، اب بس موجی ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا، کیا کہتا ہے انہ لفریح فخور، پھر بڑا خوش ہوتا پھرتا ہے اور فخر کرتا پھرتا ہے، اور علاج کرایا جی 500 MBBS فلانا MBBS جو تھی اتنے گئے اسی، اتنے جا کے علاج کرایا صحت مل گیا، بس مطلب یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ نے کرم کر دیا، بیمار تھا اللہ نے صحت دیا، بھوکھا سی درد پھر گیا سی منگلا، روٹی نہیں سی ملتی، اللہ نے رجا دیا روٹی کے ساتھ، یہ کیوں نہیں کہتا صاحب۔ الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا عمل کیے اچھے، اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، یہی ہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ جزاکم اللہ۔ کھانے پینے کا ہے، چائے وغیرہ جو بھی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے، اللہ پاک جزا دے۔ اندر